غلام خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، یار غار و یار مزار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا یہ ماہ مقدس بھی جا رہا ہے 22 جمادی الاخری، کیونکہ آج چاند کی 14 تاریخ ہو چکی ہے، 22 تاریخ کو آپ کا یوم وصال ہے۔ اس تاریخ کو آپ نے دنیا سے پردہ کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ بڑی عظمتوں کے مالک ہیں، بڑی شانوں کے مالک ہیں۔ آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنی محبت، اتنی لگن اور اتنی الفت رکھتے تھے کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ مجھ سے وقفے سے ملاقات کیا کرو، کیونکہ اس سے وقفے سے ملاقات کرو گے تو تمہاری اور میری محبت میں اضافہ ہوتا جائے گا، اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات ارشاد فرمائی، حکم ارشاد فرمایا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ظہر کی نماز میں تشریف لائے اور نماز پڑھی اور حضرت معمول آپ چلے گئے۔ عصر میں بھی یہی معاملہ ہوا، آپ نماز کے لیے تشریف لائے اور چلے گئے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے انس، ابو بکر ہماری بارگاہ میں نہیں آئے۔ اب دیکھیں کیسی محبت ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اب کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی رہنما ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس بندے سے جا کر ملیں، تو کتنا عجیب اور کتنا کمال کا معاملہ ہے۔ اللہ کے محبوب ابو بکر کا پوچھ رہے ہیں کہاں ہیں ابو بکر۔ گھر میں اگر کوئی بڑا بندہ آ جائے تو وہ پوچھ لے فلاں بندے کہ فلاں بندہ کہاں ہے، یا کوئی بڑا ہمارے ذہن کے مطابق کہ کوئی سیاست دان کو بڑا مالدار بندہ کسی کا پوچھ لیتا ہے تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے ہمارا نام لیا ہے، فلاں بندے نے ہمیں بلایا ہے۔ تو دوستان محترم، ادھر کوئی عام بندہ نہیں بلا رہا بلکہ نبیوں کے سردار بلا رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ڈھونڈا، پوچھا کہ ابوبکر کہاں ہے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں دوڑا دوڑا گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، کہا آپ تمہیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یاد فرما رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ دوڑے دوڑے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم ہوا، آپ نے یاد فرمایا ہے، یا رسول اللہ آپ کا حکم ہو۔ فرمایا ابوبکر تم ہمارے ساتھ ملاقات نہیں کی ہے، عصر میں بھی آئے اور ظہر میں بھی آئے، ابوبکر تم نے ہمارے ساتھ ملاقات نہیں کی، ہماری بارگاہ میں تم نہیں آئے ہو، یہ کیا ماجرا ہے، کس وجہ سے نہیں آئے ہو؟ کہا یا نبی اللہ آپ کا یہ حکم ہے کہ وقفے سے ملاقات کریں تو اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے۔ تو یا نبی اللہ آپ کے حکم کی پہرےداری کرتے ہوئے یا نبی اللہ میں آیا، نماز پڑھی اور چلا گیا۔ اب وہ کیفیات میرے پاس نہیں ہے دوستان محترم کہ جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے محبت تھی۔ ایسے کلمات ارشاد فرمائے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہ آپ، میں کیفیات میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس انداز نہیں ہے کہ میں آپ کو اس انداز سے بتاؤں کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جملہ کلمات یار غار نے ارشاد فرمائے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے اے ابوبکر میں نے کہا تھا کہ وقفے سے ملاقات کرو تو اس میں محبت میں اضافہ ہوگا، محبت بڑھے گی، لیکن ابوبکر تجھے تو نہیں کہا تھا، ابوبکر تجھے تو نہیں کہا تھا، اور جو بیٹھے تھے لوگ انہوں کو کہا تھا، لیکن تجھے تو نہیں کہا تھا، تو آیا کر، تو آتا رہتا ہے، ہمارا دل تمہارے ساتھ لگ گیا ہے، جب تو آتا ہے ہمارے دل کو راحت ملتی ہے، ہمارے دلوں کو سکون مل جاتا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ پروانے کو چراغ ہے تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ تو آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات کو آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ سونا کن اداؤں پر راضی ہوتا ہے، آپ کو سمجھ آ گئی تھی
کہ کون سی ادائیں میں اب بناؤں گا تو سونا میرے ساتھ راضی ہو جائے گا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی ایسی محبت تھی کہ آپ جب غار ثور میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تشریف فرما تھے تو آپ جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ منورہ میں تشریف لا رہے ہیں، لوگ استقبال کر رہے ہیں، آقا بھی آ رہا ہے اور غلام بھی آ رہا ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما ہو گئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سفیان نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر نور کی تجلیات غار ثور میں ہوا کرتی تھی تو کچھ نور کی تجلیات کے چھینٹیں ابوبکر صدیق پر بھی ہوا کرتی تھی۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنا وقت گزارنے کے بعد جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ محبت سے کہیں یار سبحان اللہ۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کوئی شخص آتا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کرتا اور بیٹھ جاتا، کوئی شخص آتا یار غار و یار مزار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرتا اور بیٹھ جاتا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ آقا اور غلام کے اندر فرق نہیں ہے، تو قربان جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ادب پر آپ کو یہ برداشت نہ ہوا کہ ایسا یہ نہ ہو کہ کوئی آ رہا ہے مجھے سلام مصافحہ کر رہا ہے اور بیٹھتا جا رہا ہے، اوپر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے سونے آقا کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے، آپ کو یہ گوارا نہ ہوا۔ قربان جب آپ کے ادب پر آپ نے اپنی چادر مبارک اتاری اور جا کر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اس چادر سے سایہ کر دیا۔ صوفیاء فرماتے ہیں جب آپ نے یہ عمل کیا، آپ نے یہ عمل کیا تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جتنے بھی آتے تھے اب ان کو پتہ چل گیا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے، اب ان کو پتہ چل گیا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ یا میں ایک بات کروں کہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا کچھ ٹائم کے لیے، کچھ لمحات کے لیے آپ کا چادر کے ساتھ سایہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کرنا تھا۔ اللہ کو یہ ادا دوستان محترم اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اللہ نے قیامت تک کے لیے ابوبکر صدیق کے مزار پر گنبد خضرا کا سایہ کر دیا ہے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کے مزار پر گنبد خضرا کا سایہ کر دیا ہے۔ تو دوستان محترم یہ تھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے شیر خدا علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا سے آپ نے فرمایا تھا کہ اے علی یاد رکھنا میں تمہیں ایک وصیت کر کے جا رہا ہوں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری میت کو، میرے جنازے کو، میری جنازے کی چرپائی کو اٹھا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں رکھ دینا، رسول اللہ کی بارگاہ میں رکھ دینا۔ اگر دروازہ کھل گیا تو مجھے وہاں پر مدفن کر دینا، اگر دروازہ نہ کھلا تو جنت البقیع میں ہی میرا مدفن کر دینا، میں اسی پر راضی ہو جاؤں گا۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ ہماری کیا وصیتیں ہوتی ہیں، اور دیکھیں ان نیک لوگوں کی وصیتیں کیا ہیں۔ ہماری وصیتیں یہ ہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ ہم ساری زندگی کام کرتے رہے ہیں، ہماری اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم نے تو ساری زندگی اس کے ساتھ لگا دیا ہے، اب بھی اگر مجھے یہ کام نہیں آ رہا تو اس کا کیا فائدہ ہے۔ لیکن آپ نے اپنا مال جان سب کچھ قربان کر دیا، پھر بھی یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اے علی اگر اجازت مل گئی تو مدفن کر دینا، اگر نہ ملی تو جنت البقیع میں میرا مدفن کر دینا۔ تو قربان جب حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں جب ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی چرپائی مبارک، آپ کی جنازے کی چرپائی فرماتے ہیں جب ہم نے رسول اللہ کی بارگاہ میں رکھی
فرماتے ہیں مولا کائنات کہ صرف دروازہ نہیں کھلا، آپ نے فرمایا تھا کہ دروازہ کھل گیا تو ٹھیک، وہ مولا کائنات فرما رہے ہیں دروازہ فقط نہیں کھلا، صرف دروازہ نہیں کھلا بلکہ اندر سے آواز آئی۔ وہ آواز کیا تھی؟ فرماتے ہیں اندر سے آواز آئی، دروازہ کھلنے کے بعد آواز یہ آئی کہ اللہ کے محبوب آ گیا ہے، اللہ کا محبوب آ گیا ہے، لہٰذا محبوب کو محبوب کے ساتھ ملا دو۔ یہ اللہ کا محبوب آ گیا ہے، لہٰذا محبوب کو محبوب کے ساتھ ملا دو۔ تو دوستان محترم، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی